سر ایم فل اور پی ایچ ڈی میں سنی ہوئی بات ہے اور کوئی ایک دو پروفیسر تھے اسی یونیورسٹی کے پرانے جنہوں نے اپنا ایم فل یا پی ایچ ڈی کا تھیسس خود نہیں لکھا, یا لوگ آج بھی کرتے ہوں گے آؤٹ سورس کر لیا جی, سروس کسی اور سے آؤٹ سورس کروا لیا. تو اب یہ پلیجرزم تو وہ نہیں کر رہے لیکن وہ ریسرچ کسی اور سے کروا رہے ہیں. ایسے کیسز کیا ابھی بھی آپ کے سامنے آتے ہیں؟ اگر آتے ہیں تو اس کا کیا سولوشن نکالتے ہیں آپ لوگ؟ دیکھیں بہت کم ہے, ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ ایسا کیس آئے, لیکن جو آتا ہے ظاہر ہے اس کے تھیسس کو کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا. اور یہ بنیادی ذمہ داری میں پھر کہوں گا ٹیچر کی ہے کہ ٹیچر کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ تھیسس اس نے خود لکھا ہے یا کہیں اور سے لکھوایا ہے, تو وہ اس ٹیچر کے لیول پر ہی, مطلب جو سپروائزر ہے اسی کے لیول پر ہی یہ بات چیک ہو جاتی ہے اور وہیں پہ اس کو واپس کر دیتا ہے تھیسس اور اس کو بٹھا کے لکھواتا ہے. اور ہمارے پاس ظاہر ہے جب اس کو یہ شک ہو جائے کہ کہیں اور سے لکھا ہے تو بہت دفعہ تو ایسے ہوتا ہے, بہت سارے ڈپارٹمنٹس میں یہ پریکٹس ہے کہ اس کو ڈپارٹمنٹ میں بٹھوا کے اس سے کام کرواتے ہیں. اچھا, ہاں, تاکہ پتہ چلے کہ سامنے کام ہو رہا ہے. جی اس وقت ہمارے کئی ڈپارٹمنٹس میں یہ پریکٹس چل رہی ہے کہ جب تک بچہ آ کے وہاں بیٹھے گا نہیں, اور وہ بالکل 8 سے 4 بیٹھتا ہے, اس کی حاضری لگتی ہے, اس کو جگہ ایلوکیٹ کی ہوئی ہے کہ وہاں بیٹھ کے وہاں کام کرے, اور وقتاً فوقتاً ٹیچر بھی آتے جاتے اسے چیک کرے کہ یہاں بیٹھا ہوا ہے کہ نہیں بیٹھا ہوا, اور وہ خود بھی ٹیچر کے کمرے میں جا کے اسے چیک کرائے کہ میں نے اتنا کام کر لیا, اتنا دیکھ لیں, باقی مجھے اور بتائیں کیا کرنا ہے. اس طرح کی پریکٹس بھی ہماری یونیورسٹی میں ہے. اور اسی طرح آپ کے چینل پہ میں نے دیکھا ہے تھیسس کے حوالے سے, کیونکہ ہمارے پاکستان میں ظاہر ہے بہت زیادہ آپ کو پتہ ہے لٹریسی ریٹ اس طرح سے نہیں ہے کہ لوگوں کو تھیسس کا پتہ بھی ہو. تو بیسیکلی تھیسس ہوتا کیا ہے اور یہ کتنا ضروری ہوتا ہے؟ ماسٹر لیول پہ تو آپ کی چوائس ہوتی ہے, کیونکہ میں نے بھی یہیں سے ماسٹرز کیا تھا, تو وہ بلکہ ٹیچرز کی چوائس تھی کہ اگر 100 کی کلاس ہے تو ہم صرف 10 کو تھیسس الاؤ کریں گے, 90 کو پیپر دینا پڑے گا. اور ایم فل اور پی ایچ ڈی میں آ کے تھوڑا تھیسس پہ اگر آپ پلیز ڈیٹیل. جی دیکھیں تھیسس جو ہے نا وہ ریسرچ رپورٹ ہے. آپ نے کوئی بھی ریسرچ کی, اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا فیلڈ کیا, آپ کا جو فیلڈ ہے اس کے حساب سے ریسرچ ہوگی. ٹھیک ہے, آپ نے جو ریسرچ کی ہے اگر وہ ریسرچ کسی یونیورسٹی کے اندر کی ہے اور کسی ڈگری کے لیے کی ہے تو پھر آپ جو ایک اس کا رائٹ اپ کریں گے اس کو بائی ڈیفینیشن تھیسس بولتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس لیے ہم جو ہے نا وہ ایم فل پی ایچ ڈی اور ماسٹر کلاس یا ایون انڈر گریڈ کا جو بی ایس کلاس ہے اس میں جو ریسرچ کرواتے ہیں وہ ایک تھیسس کی شکل میں آتی ہے. ٹھیک ہے, وہ تھیسس ایک تحریر ہے, ٹھیک ہے, جو ایک رائٹنگ ہے جو بچہ لکھتا ہے, طالب علم لکھتا ہے, اس کا پھر ایویلویشن ہوتی ہے, ایگزامینرز اس کو پڑھتے ہیں, اس کا ایک اورل جو ہے وہ ڈیفینس بھی ہوتا ہے کہ جس میں وہ بیٹھ کے یا وہاں پہ پریزنٹیشن کی شکل میں اس کو ایکسپلین کرتا ہے, اس سے سوال جواب کرتے ہیں اور اس کو پاس یا فیل کرتے ہیں. پنجاب یونیورسٹی میں یا اور کوئی پبلک سیکٹر جو یونیورسٹیز ہیں ان میں کوئی ڈریس کوڈ ہوتا ہے لڑکوں یا لڑکیوں کا؟ اور یا کوئی ایسی اگر فار ایگزامپل, اگرچہ ہم خود یہاں پہ بہت عرصہ رہے, ہم نے کبھی ایسا دیکھا نہیں, لیکن اگر کوئی ڈریس کو بہت زیادہ ڈریس کوڈ کو وائلیٹ کر جائے اگر, اور آف کورس وہ کوئی لڑکی کرے گی, لڑکے بیچارے کتنا ہی کر لیں گے, تو کیا ایسا کوئی ہے سسٹم یہاں پہ یا آزادی ہے اس حوالے سے کہ ہر کوئی اپنے؟ جی آپ نے جو بات بڑی مزے کی آپ نے بات کی ہے, دیکھیں لڑکے بھی کرتے ہیں. اچھا, ہاں, اس میں ڈسکریمنیشن نہیں ہے. بالکل بھی نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یونیورسٹی کا کوئی اس طرح سے ڈریس کوڈ نہیں ہے کہ آپ یہ چیز پہنے یہ نہ پہنے. ٹھیک ہے, اس وقت ہمارے کیلنڈر میں یونیورسٹی کے کیلنڈر ہم اس کو کہتے ہیں یونیورسٹی کے رولز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ ایک موڈیسٹ جو ہے وہ ڈریس پہنے گا. ٹھیک ہے, اب موڈیسٹی کی ڈیفینیشن جو ہے اس کو ہم نے اس طرح سے ایکسپلین نہیں کیا ہوا, لیکن یہ پھر ڈپارٹمنٹس ہیں ہمارے اتنے سارے, 100 سے زیادہ ڈپارٹمنٹس ہیں جہاں پہ بچے اصل میں پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو ڈپارٹمنٹ کی جو انتظامیہ ہے وہاں پہ چیئر ہے ڈپارٹمنٹ کا, وہاں پہ فیکلٹی ہے, وہ جہاں جس کیس میں بھی محسوس کرتے ہیں کہ کوئی وارننگ دینی ہے یا کوئی, تو وہ وارننگ دیتے ہیں اور اس کو ٹھیک کرواتے ہیں وہاں پہ. ایسا نہیں ہے کہ ڈریس کوڈ اگر اس طرح سے لکھا ہوا نہیں ہے تو آپ جو چاہیں پہنتے رہیں. اچھا, اس کو باقاعدہ جی بالکل اس کو چیک کیا جاتا ہے, اور موڈیسٹی کی ڈیفینیشن سے جب بات باہر نکلتی ہے تو وہاں کی فیکلٹی اور وہاں کا جو ایچ او ڈی ہے اور وہاں پورا ایک سسٹم بنا ہوا ہے اسٹوڈنٹس افیئرس کا, وہ اس کو چیک کرتا ہے اور اس کو روکتا ہے اگر وہ موڈیسٹی سے باہر ہوگا تو.